الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. من چه گویم وصف آن عالی جناب، من چه گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارت کتاب. میں اس عالی جناب کی شان کیا بیان کروں جو نبی نہیں ہے لیکن صاحب کتاب ہے. پیر رومی را رفیق راہ ساز، یہ ان کا ایک مرید کہہ رہا ہے ان کی وفات کے 600 سال بعد. تو یہ فاصلہ جو ہے نا اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں. جو اس محفل میں بیٹھا ہے میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات کی ہر محفل الگ اور اکیلے ایک رومی کی محفل الگ ہے. رومی اس پوری امت میں ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. علامہ اقبال نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز. پیر رومی کو اپنے راہ رستے کا ساتھی بنا لو. تا ترا بخشد خدا سوز و گداز. پیر رومی، اب اگلی بات اپنی پریکٹس بتا رہے ہیں. یہ تو تھیوریٹیکل تھا نا. رومی تھیوری نہیں ہے، رومی تقریر بھی نہیں ہے، رومی خطاب بھی نہیں ہے، رومی لیکچر بھی نہیں ہے، رومی باتیں بھی نہیں ہیں. جی بے شک. رومی کے لیے آپ کو رومی بننا پڑنا ہے. اس لیے تو ادھر کوئی کوئی جاتا ہے. ہاں جی واہ واہ. اب کتنے لوگ ہیں، یہ ایک بندے کو تڑپایا ہوا ہے نا رومی نے. جی جی مجھے کوئی، میں ساتھی وغیرہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دیتا میں اس ایریے میں کبھی نہ آتا. میں پہلی بار اور پتہ نہیں کہاں سے حضرت میاں میر صاحب کی بارگاہ سے میں آیا ہوں. چشتی صاحب اور حضرت حکیم صاحب کا عرس تھا اور کہہ کے آیا ہوں کہ انہی کی ڈیوٹی پہ آگے جا رہا ہوں. جی 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 آج عرس تھا اور وہ ان کے بھی وہاں یہی حاضری شعر پیش کریں گے. ان کا بھی ذوق رومی، ذوق رومی تھا. تو اسی کنٹینیوٹی میں میں یہاں آ گیا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو یہاں بیٹھا ہوا شخص کوئی بھی ہے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی جو آپ کے ذہن میں موجود پیمانہ ہے وہ رومی کی بارگاہ میں نہیں ہے. جو بھی آپ سوچیں رومی اس سے کچھ اوپر کی چیز ہے. مور دین شاعر ہے، مور دین ولی ہے، مور دین عارف ہے، مور دین عاشق ہے. جو بھی آپ کہیں وہ مور دین ہے، بس خدا نہیں ہے. رومی شمس کا تعارف ہے. کون جانتا شمس تبریز کو رومی نہ ہوتا تو رومی کو ایزی بھی نہیں لینا کہ چلو ہم محفل کر کے تو رومی ہو. نہیں، رومی سے ہی میں نے سیکھا یہ. وہ کہتے ہیں رو قیامت شو قیامت را بی بی. کسی نے کہا قیامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا رو قیامت شو. او قیامت دا پوچھن والیا قیامت بن جا. رو قیامت شو قیامت را بی بی. خود قیامت بن جا، تیرے لیے قیامت برپا ہو جا. دیدن ہر چیز را شرطست این. یار اس کے بعد کچھ اور چاہیے اس ایک شعر کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ یورپ والے ایمیں بگڑے ڈالتے ہیں، ویسٹ والے وجد کرتے ہیں.
آج پورے پاکستان میں ایسا ایک بھی بندہ نہیں ہے جو رومی شناس ہو، مثنوی شناس ہو، رومی کو اتنا جانتا ہو یا ابن عربی کو جتنا وہ لوگ جانتے ہیں. جی انہوں نے ریسرچ کی. اور انہیں ملنگ بنایا انہیں انگریزوں کو اور پگڑے ڈلوائے ہوئے. جی تو تم کون لوگ ہو یار؟ تمہیں تو ابھی یہی پتہ نہیں ہے کہ رومی کی محفل کیسے کرنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے. رومی جلال الدین محمد بلخی ہیں، بلخی، جی ثم رومی ہیں. بلخ افغانستان ہے. جی تو میں نے حضرت بس اہم سبق دہرانے لگا ہوں میں اپنی یادیں، اور ساتھ آپ کو رومی کی میں زیارت کرانے لگا ہوں کہ کسی کو نظر آ جائے تو. یہ ہے لب لباب مثنوی بانوی، نصاب صوفیوں کا، عارفوں کا، عاشقوں کا، جو خانقاہوں میں ٹیکسٹ بک کے طور پہ نقشبندی خانقاہوں میں اور افغانستان کے ہر گھر میں قرآن پاک کے ساتھ مثنوی. سبحان اللہ. میں سمجھا تھا یہاں 6 دفتر پڑے ہوں گے تو بس آپ ان سے دیکھ لیتے تو کافی تھا. میرے استاد تھے، میں نے نوری صاحب مثنوی پڑھی ہے پرشین ٹو پرشین، ماشاء اللہ. اور بلخ کے استاد سے پڑھی ہے، واہ واہ. اور ترک استاد سے پڑھی ہے، مولانا رومی کے ہم زبان، ہم قوم، ہم وطن. اس وقت سمجھ آیا کہ یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، ہم نے تو اس کو یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است. تو پوری امت میں واحد کتاب ہے جس کے تعارف میں کہا گیا کہ مثنوی یہ مانوی یہ مولوی، ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ واحد کتاب ہے جس کو قرآن کا ٹائٹل اور سٹیٹس دیا گیا. فارسی کا قرآن. قرآن پتہ کیا ہے؟ قرآن اپنے متکلم کی معنوی صحبت و مجلس ہے، اللہ اکبر. اللہ اور یہی مثنوی ہے. باقی سب بابوں کے لیے آپ کو ان کا مرید چاہیے، خلیفہ چاہیے، شجرہ چاہیے، مزار چاہیے. رومی کے لیے اس میں سے کسی کی ضرورت نہیں، نہیں ہے. واہ واہ. ماشاء اللہ. صرف مثنوی چاہیے. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء. رب نے رسی لٹکائی ہوئی ہے، بس پکڑ لے اس کو. تو رومی نے بھی رسی رب کی طرح پھینکی ہوئی ہے، پکڑ لے اس کو یار. یہ کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علامہ نے ساری دنیا کھنگالی تھی نا، تو رومی نے جگڑ لیا. روحانی لنک تو تھا نا، ازلی مناسبت ہوتی ہے ایک چیز جسے مناسبت کہتے ہیں صوفیوں کی زبان میں. اور حضرت رومی اس مناسبت کو انہوں نے کھولا. کہتے ہیں موجب ایمان نباشد معجزات. یہ اپروچ ہے رومی کی. یہاں معجزے پہ تو ہم ختم کر دیتے ہیں سارا کچھ. رومی کی ذرا اپروچ دیکھو نوجوانوں کیا ہے. وہ کہتے ہیں موجب ایمان نباشد معجزات. معجزے ایمان کا سبب نہیں ہوتے. بوئے جنسیت کند جذب صفات. یہ بوئے جنسیت تھی ازلی جس نے کھینچا صدیق اکبر کو انوار نبوت کی طرف. ازلی اور روحانی اٹیچمنٹ اور مناسبت تھی، کمبینیشن تھا، رب نے رکھا ہوا تھا. یہ اپنے بس میں نہیں بندے کے. الارواح جنود مجندہ. یہ روحیں ایک بھیڑ تھیں اور ہجوم تھیں. وہاں جتنا کوئی کسی کے قریب ہو گیا، متعارف ہو گیا، ما تعارف منہا ائتلف. جتنی ایک دوسرے کی مناسبت اور پہچان اور آئیڈینٹی اور اٹیچمنٹ، اتنا ہی محبت دنیا میں آ کے جڑ گیا.
کہتے ہیں معجزات از بحر قہر دشمن است، اور یہ رب کا قہر اور عذاب ہوتا ہے دشمنوں پہ. معجزات از بحر قہر بوئے جنسیت پہ دل بردن است. وہ رب ادھر ڈال کے بھیجتا ہے یہاں، تاکہ جب دل کو دل سے ملانا ہو تو وہ روحانی جو اسپرچل کنیکٹیویٹی ہے وہ رب اس میں جو ڈال دیتا ہے بندے کے اندر، وہ عالم ارواح میں، اور پھر وہ دنیا میں آتا. جو چیپٹر میں نے آج اس کو مارک کیا تھا وہ تھا در بیان دل، در بیان قلب. رومی کا جو تصور دل ہے، قلب کا تصور ہے، دل کیا چیز ہے، اس کو علامہ نے جتنا سمجھا اپنی شاعری میں، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی بہت جگہ جگہ بیان کیا ہے. دل کے بارے میں اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور. پھر کہتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. کہیں کہتے ہیں دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مثل آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. یہ سارا رومی سے لیا ہوا، یہ رومی بول رہا ہے اقبال کے کلام میں. دل کی وسعت، دل کیا ہے، جس طرح اس پہ رومی نے کلام کیا ہے. اگر آپ یہ اتنا ہی لے لیں، اس سمندر کا یہ ایک قطرہ، تو یہ ہمارے لیے پورا سمندر ہے. حضرت رومی کی اپروچ کو صرف جاننا ہے ٹیکنیکلی، جیسے کوئی فارمولا ہوتا ہے سائنس کا. رومی پوری سائنس ہے، لاجک ہے، منطق ہے، ساتھ ساتھ جو بھی وہ اپنی روحانی کیفیت دیتے ہیں ساتھ ہی اس کو ایک لاجیکل تمثیل کے ساتھ بیان، منطق کے ساتھ، چونکہ منطق کا امام ہے وہ، علوم کا، فنون کا، وہ سارے کوچوں سے گزر کے وہ آخر ادھر آیا ہے. اور کرنا کیا تھا رومی نے، کرنا کیا تھا اور کیا کیا رومی نے لفظ کو معنی بنا دیا اور معنی کو تصویر بنا دی، تمثیل بنا دی، اس کی تشکیل کر دی، مجسم کر دیا حال کو. خود بھی ہو گئے اور یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی مسئلے میں رکھ دیا. اب یہ فزیکل پریزنس کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو سمجھیں. اور بات کہاں ختم کی رومی نے؟ کہتے ہیں در نیابت حال پختہ ہیچ خام. پختہ کی بات کو خام نہیں سمجھ سکتا. در نیابت حال پختہ ہیچ خام، پس سخن کو تاہ باید والسلام. کہتے ہیں بات ختم کرو، شارٹ کرو. بات اصل میں اتنی ہی ہے. تقریریں اور باقی سارے پروسیس تو آپ کو سب جگہ ملتے ہیں. رومی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطب کو رومی دیکھنا چاہتا ہے، رومی بنانا چاہتا ہے. اصول انہوں نے بتا دیا خود ہی اپنی مثنوی میں. اور مثنوی کے بارے میں کہتے ہیں مثنوی معرفت مثنوی دکان معرفت می نماید این نشان معرفت. کہتے ہیں مثنوی میری جو ہے نا معرفت کی دکان ہے. یہاں معرفت کا سودا بکتا بھائی.
وہ لے لو، اپنی معرفت، رومی کی معرفت، خدا کی معرفت، شمس کی، کائنات کی، ذرے کی بھی اور سورج کی۔ تو یہ پروگرام جب طے ہوا، مجھے دعوت آئی تو حضرت رومی کا یہ فیضان تھا، ایک قطعہ میں نے لکھا، وہی حاصل ہے میرے لیے، وہ قطعہ حاصل ہے۔ پروفیسر صاحب، چشتی صاحب، آپ کی نظر کر رہا ہوں، حضرت رومی کا فیضان جب بندے کو محسوس ہوتے ہیں نا خود اپنے اوپر، تو اس کی ریفلیکشن آتی ہے۔ جب رومی کسی پہ وارد ہوتا ہے نا، یہ شمس کی کوئی تجلی یا شعاع پڑتی ہے، تو اس کا پورا ایک ریفلیکشن آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ ایسی شخصیت ہے رومی۔ رومی ایسی حقیقت ہے کہ ایک فارنر نے، جرمن تھے شاید، تو رومی سے ایسا روحانی تعلق بنایا تھا کہ ان کی تصویر اتار لی تھی کیمرے سے، یہ پری پارٹیشن۔ رومی وہ چیز، اس زمانے میں بھی کیمرہ بھی نیا نیا ہوگا، رومی سے ملاقات ہونے لگی ان کی تو انہوں نے تصویر بنا لی، اور سر عبد القادر کو جو مخزن کے ایڈیٹر تھے ان کو بھیجی، اور ان سے علامہ نے لی کہ میرے پیر کی یار تصویر ہی دکھا دو۔ رومی یہ ہے، رومی سے آپ کو جو ہی تھوڑا سا مس ہوگا نا تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا، تصدیق ہوگی۔ تو میں نے جو ہی پروگرام ہوا، میں نے ادھر دھیان خیال کیا، ان کی توجہ ہوئی، تو یہ قطعہ موزوں ہوا کہ آج آپ کی اسی مجلس کے لیے تھا، جو گفٹ تھا پروفیسر نور زمان نوری صاحب کے لیے، کہ عروس حجلہ لاہوت کا لباس بنو، عروس حجلہ لاہوت کا لباس بنو، کلام مرشد رومی کا اقتباس بنو، کلام مرشد رومی کا اقتباس بنو، کلام مرشد رومی کا اقتباس بنو، اور مراد شمس کی، مراد شمس کی شہزاد جستجو ہو اگر، حروف خوان نہیں مثنوی شناس، حروف خوان نہیں مثنوی شناس، پس سخن کوتاہ باید، والسلام۔